اگر زندگی کے باغ سے غم کے کانٹے چن لیے جائیں اور وہ سراپا گلدستہ مرض بن جائے تو ایسی زندگی دوزخ سے بھی بدتر ہوگی۔ قسمت اپنی عنایت دونوں ہاتھوں سے تقسیم نہیں کرتی، وہ غریبوں کو میدہ دیتی ہے لیکن خوراک نہیں دیتی، نتیجہ ان کی صحت کمزور رہتی ہے۔ امیروں کو خوراک دیتی ہے لیکن میدہ نہیں۔ تمام لوازمات زندگی ہوتے ہوئے بھی وہ ان سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، جو کچھ تم ہو اس سے بڑا بننے یا ظاہر کرنے کی پرواہ مت کرو، بلکہ کاروبار میں پیش قدمی اور ہمت کو اپنی چال چلن کا ضرور جز قرار دو۔ محبت ایسی پیاری چیز ہے جو انسان کو مشکل ترین کاموں کے لیے مجبور کرتی ہے۔ بہ نسبت مصیبت کی خوشحالی زیادہ سخت امتحان کا وقت ہے، خصوصاً جب کہ دفعتاً خوشحالی ہو جائے۔ اس صورت میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کا خیال ہے کہ بوڑھے بیوقوف ہیں، بوڑھے جانتے ہیں کہ نوجوان بیوقوف ہیں۔ راہ شرافت کی دشواریوں میں یہ ہے کہ آپ حقوق کے استعمال میں نرمی اور رواداری کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ نیک چلنی انسان کے واسطے عمدہ ملکیت ہے۔ جس شخص کے پاس یہ عمدہ جائیداد ہو اس کا سب آدمی ادب کرتے ہیں اور اس سے راضی رہتے ہیں۔ جب تک انسان دوسرے انسان کی پیٹھ پر سوار ہے، دنیا میں امن و امان محض ایک خوبصورت خواب ہی رہے گا۔ جس طرح چمک کے بغیر موتی کسی کام کا نہیں ہوتا، اسی طرح خوش خلقی کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ ظاہر صورت پر اعتبار کرنا بسا اوقات باعث پشیمانی ہوتا ہے، کیونکہ بعض گندم نما جو فروش اپنے چلن پر پردہ ڈالنے کے لیے زہریلی بوتل پر جوہر حیات لکھ دیتے ہیں۔ عقل مند کے لائق یہی ہے کہ صراط مستقیم کے سوا کسی راستے کو اختیار نہ کرے، کیونکہ اس راستے کا تعلق ابدی عادت و راحت کے ساتھ ہے۔ جو لوگ دنیا کی طالب ہیں، اگر وہ زمانے کی سختیاں نہ جھیل سکیں تو پھر اپنے مقصد میں ناکامی کی شکایت نہ کریں۔ آنکھوں کو رونے کا اور دلوں کو غور و فکر کرنے کا عادی بناؤ۔ دنیا کے بارے میں غور و فکر آخرت کے لیے ایک پردہ ہے۔ آخرت کے بارے میں غور و فکر علم کا وارث بناتا ہے اور دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسے باغ میں جائے جس میں ہر قسم کے درخت ہوں اور ان درختوں پر ہر قسم کے پرندے ہوں جو اسے دیکھ کر یک زبان ہو کر کہیں اے اللہ کے ولی تجھ پر سلام ہو، اور اس کا دل یہ بات سن کر مطمئن ہو جائے تو گویا وہ ان پرندوں کا اسیر ہے۔ کسی آدمی کی سب سے بڑی خوبی اپنے دشمنوں کے ساتھ نرم دلی کا برتاؤ ہے۔ اللہ خود اپنے دشمنوں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ انسان کو دنیا میں کوئی شے نہیں دی گئی جب تک کہ آخرت کے تو شے اس کے لیے کم نہیں کر لیے گئے۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یاد رکھو، شہتوت کے بچھو کو ابتدا میں ہی کچل ڈالو، ورنہ یہ بچھو کسی دن تمہیں ضرور ڈس لے گا۔ دیکھو، شیطان نے شراب نہیں پی ہوئی تھی، پھر کس طرح مست تھا؟ صرف غرور اور تکبر اور انکار سے مست تھا جو اس کو لے ڈوبا۔ کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا ایک نہ ایک دن ضرور ان طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ تم اپنے عالموں کی تعریف کس طرح کرتے ہو، حالانکہ ان کی گردنیں موٹی، ان کے جسم جس فربا، ان کے لباس باریک اور ان کی خوراک میدہ و مرغن اشیاء ہیں۔ پسند کی عورت کو اپنا غلام بنانا ہے تو اس کی ٹانگ کا اور اپنی ٹانگ کا ایک بال اتار کر دونوں کو آپس میں گانٹھ دے، بچھو کی طرح پونچھ سے باندھ دو، عورت تمہارے لیے مچھلی کی طرح تڑپے گی۔ نیکی جو بھی کر سکتے ہو کرو، جن ذرائع سے بھی کر سکتے ہو کرو، جس طرح بھی کر سکتے ہو کرو، جہاں بھی کر سکتے ہو کرو، جب بھی کر سکتے ہو کرو، جس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو کرو،
जब तक कर सकते हो करो। कुदरत रहमत व शफ़क़त से आरी है। हम जितनी नेमतों से लुत्फ़ अंदोज होते हैं वो सब हमारी मेहनत व मशक्क़त सिर्फ मैं को मारने और मुतालबे की पैदावार है। बच्चे कुत्तों की मानिंद बहुत तेज कुव्वत शामा के मालिक होते हैं और हर चीज का खोज लगा लेते हैं। खुसूसन बुरी चीज पर उनकी निगाह सबसे पहले पड़ती है। सुबह सवेरे उठे और सवेरे जाग गए, बेशक हफ्ज़े सेहत का ये ज़रीन उसूल है, लेकिन जितने बड़े लोगों से मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ है मैंने इन्हें इस उसूल पर कारबंद नहीं पाया। शर में खैर का पहलू होता है। अगर कभी दो शर सामने आए और ये मजबूरी भी पेश आए कि इन दोनों में से किसी एक से जरूर दामन मुलव्वस होगा, तो फिर उसी शर पर काने होना चाहिए जिसमें खैर का पहलू किसी कदर नुमाया हो। बूढ़े आदमी बड़े खतरनाक होते हैं उनकी बला से कि दुनिया के हालात बेहतर होते हैं या बदतर, क्योंकि दुनिया को जल्द तर छोड़ने वाले होते हैं। सरबुलंदी और अजमत के तख्त पर चढ़ते हुए लोगों के साथ मोहब्बत और खुश अखलाकी से पेश आइए, क्योंकि आपको उतरते वक्त इन्हीं से मिलना पड़ेगा। सफेद बाल एक मुद्दत में इंसान को बूढ़ा बना देते हैं, मगर तारीख दानी बगैर किसी इंतजार के तालिबे इल्म को तजुर्बेकार पुख्ता मगज बना देती है। इंसानी तारीख साबित करती है कि जब कोई कौम मौत की परवाह किए बगैर आज़ादी और खुद मुख्तारी की जद्दोजहद पर कमर बस्ता हो जाती है तो वो हमेशा कामयाबो कामरान होती हैं। नदी नाले और दरिया के पानी बहने में गुल और शोर होता है, लेकिन जब समंदर में जाकर मिलता है तो आवाज बाकी नहीं रहती। इस पर सलूक की मंजिलों को कयास करना चाहिए। ए नफ्स, तो अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावेदार है और इसकी नाफरमानी भी करता है। अगर तू मोहब्बत में सादिक है तो अपने रब की अताअत भी कर। मोहब्बत करने वाला अपने महबूब की अताअत जरूर करता है। तुम्हारे लिए बेहतरीन दौलत वो है जो तुम्हारे कब्जे में नहीं है, और कब्जे में आई हुई दौलत में बेहतरीन वो है जो तुम्हारे हाथ से निकल गई है। दुनिया और आखिरत दोनों के हुसूल में दुश्वारियां हैं। फर्क ये है कि आखिरत के हुसूल में आप किसी को मददगार नहीं पाएंगे, मगर दुनिया के हुसूल में जब भी किसी चीज की जानिब हाथ बढ़ाओगे तो दूसरे बदबख्त को अपने से पहले मौजूद पाओगे।